سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک یہودی نے کچھ سودا لینے کے لیے اپنے بیٹے کو بازار بھیجا۔ یہودی کا بیٹا جب بازار پہنچا، گلی سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والضحیٰ کے چہرے پر پڑ گئی۔ یہودی کے بیٹے کی آنکھیں جم گئی حضور کے چہرہ انور پر۔ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق، عارض ہیں کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں، گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہیں کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفر کے زمیں اوج سریا، لب صورت یاقوت شعوں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہیں کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہیں، یہ دانت شرازہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تاب لب دندان پیغمبر، حرف بسنا خانی خامہ بصریرے، باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے بادل، کہ رات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے۔ جب اس کی نظر حضور کے چہرے پر پڑی تو وہیں بیٹھ گیا، حضور کی باتیں سننے لگا، اور یہ بھی بھول گیا کہ بازار کس کام سے آیا تھا۔ بیٹھے بیٹھے گھنٹوں گزر گئے۔ ادھر اس کا باپ یہودی اپنے گھر میں کبھی اندر جاتا ہے کبھی باہر آتا ہے کہ اکلوتا میرا بیٹا ہے، بازار گیا تھا ابھی تک واپس نہیں آیا، میں نے اسے کہا تھا کہ جلدی آ جانا۔ شام کی اذان ہوئی، نماز بھی ختم ہوئی، رات گئے۔ جب وہ گھر آیا تو یہودی نے پوچھا کہاں رہ گئے تھے؟ کہنے لگا کہ مجھے خود نہیں معلوم، وہ تو دل کی دنیا اس کی لٹ چکی تھی۔ تو باپ نے پوچھا کہ سودا لینے بھیجا تھا وہ کہاں ہے؟ کہنے لگا سودا تو میں لے آیا ہوں۔ تو باپ غصے سے کہنے لگا کہ سودا ہے کہاں، مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ کہنے لگا کہ کاش تمہاری آنکھیں ہوتی تو میں تمہیں دکھاتا کہ سودا کہاں ہے۔ اے میرے باپ، میں تجھے نہیں دکھا سکتا کہ میں کون سا سودا خرید لایا ہوں۔ لیکن باپ نے اس کی باتوں کو سن کر تھا کھا کر خاموشی اختیار کر لی۔ کہا چلو کوئی بات نہیں، اکلوتا بیٹا تھا۔ اب یہودی کے بیٹے کی یہ عادت بن گئی، وہ آئے روز نکل جاتا، حضور کی بارگاہ میں جا کر پیچھے بیٹھ جاتا اور چہرہ انور پر نظریں جمائے بیٹھا رہتا۔ یہ اس کا معمول بن گیا۔ لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد طبیعت بہت خراب ہو گئی، وہ بہت بیمار ہو گیا، یہاں تک کہ بستر مرگ پہ آ گیا۔ یہودی بہت پریشان ہو گیا کہ نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے، لاغر ہو گیا ہے، قریب ہے کہ اس کی موت واقع ہو جائے گی، اور لب پر صرف ایک نام ہے، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودی کو اور کچھ نہیں سوجا، حضور کی بارگاہ میں تشریف لے آیا، آ کر کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ، حالانکہ میں آپ پر ایمان نہیں رکھتا، لیکن کیا کروں، میرا بیٹا آپ پہ دل ہار بیٹھا ہے، خدا کے لیے ایک نظر آ کر اپنے عاشق کو دیکھ لیجئے، شاید اس کی جان نکل جائے۔ قربان جاؤں مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین پر سراپے رحمت بنے ہوئے حضور نے یہ نہیں فرمایا یہودی سے کہ آپ چلے جائیں میں آتا ہوں۔ حضور نے رخ انور کو صحابہ کی جانب موڑا، فرمایا کہ اے ابوبکر، عمر، عثمان، علی، بلال، اٹھو، اپنے عاشق سے ملنے چلتے ہیں، اس کا بھی دیدار کرتے ہیں اور اسے بھی اپنا دیدار کرواتے ہیں۔ قربان جاؤں، حضور اس کے گھر کی طرف چل پڑے۔ جب اس کے گھر پہنچے، اس کے بستر پر پہنچے، اسے دیکھا کہ وہ لیٹا ہوا ہے۔ حضور نے اس کے ماتھے پر جلتی ہوئی پیشانی پر جب دست شفقت رکھا، قربان جاؤں کیا منظر ہوگا۔ ہتھ پکڑ طبیبہ مرض نہ پوچھ، نارک پلا مینو کچھ بھی نہیں، نہ کر برباد دوائیاں نو، نہ ٹیکے لا مینو کچھ بھی نہیں، میں تا عشق دے وچ بیمار پیاں، نہ شور مچا مینو کچھ بھی نہیں، جے پوچھدا اے تو مرض میری، مینو یار ملا اور کچھ بھی نہیں۔ جب حضور نے جلتی ہوئی پیشانی پہ ہاتھ رکھا ہوگا، روح تک اتر گئی ہوگی تاثیر مسیحائی کی، اس کے مقدر پہ قربان جاؤں، حضور نے جب ہاتھ رکھا تو بے جان جسم میں جان سی آ گئی۔ وہ جن کے آنے سے مرجھائی کلیاں کھلی، اس کو لے باد محمد پہ لاکھوں سلام، جن کے آگے تنی گردنیں چھپ گئی، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام۔ جب اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، آنکھوں میں جیسے زندگی لوٹ آئی ہو، اس نے آنکھیں کھولی، حضور کے چہرے پہ نظر پڑی تو جیسے پھر سے زندگی مل گئی ہو۔ حضور نے فرمایا اب آنکھ کھل گئی ہے تو کلمہ پڑھ لو۔ یہودی کا بیٹا یہودی کی طرف دیکھنے لگا تو باپ کہنے لگا کہ اب میری طرف کیا دیکھتا ہے، جیسے محمد بن عبداللہ کہتے ہیں ویسا کر لو۔ تو یہودی کا بیٹا کہنے لگا کہ حضور میرے نامہ اعمال میں تو کچھ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا تو مجھ پہ ایمان لے آ، تو میرا ہو جا
جنت تیری ہو جائے گی، تجھے جنت پہنچانا میرا کام ہے۔ ابھی اس نے کلمہ پڑھا ہی تھا، آخری الفاظ نکلنے تھے لب سے، محمد رسول اللہ۔ کلمہ جسم میں داخل ہوا کہ روح پرواز کر گئی۔ اسی کے ساتھ باپ رونے لگا اور کہنے لگا کہ اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گو میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن اب یہ آپ پر ایمان لا چکا ہے، لہٰذا یہ اب آپ کا ہو چکا ہے، اب آپ اسے لے جا سکتے ہیں، اپنے مطابق اسے دفن کیجیے۔ قربان جاؤں اس عاشق کے مقدر پہ، حضور نے اپنے کاشانہ مبارک سے اسے اٹھایا، صحابہ اکرام کو فرمایا، ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب، علی، عثمان، اس کے جنازے کو اٹھاؤ، بلال چلو اسے اٹھاؤ اور چلتے ہیں۔ اس عاشق کے مقدر دیکھیے کہ صحابہ کی جماعت پیچھے چل رہی ہے، حضور آگے چل رہے ہیں۔ صحابہ نے غسل دیا، کفن دیا، قبر کھودی گئی۔ قربان جاؤں مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قبرستان تشریف لے گئے، بلکہ اس کی قبر میں حضور خود تشریف لے آئے، اور حضور اس کی قبر کے اندر پاؤں کے بل نہیں بلکہ پاؤں کی انگلیوں کے بل چل رہے ہیں۔ حضور نے اس کو خود اپنے ہاتھوں مبارک سے قبر میں اتارا اور کافی دیر تک حضور قبر کے اندر کھڑے رہے۔ حضور کا چہرہ زرد ہو گیا۔ جب حضور باہر تشریف لے آئے تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور آپ نے خود کو کیوں تھکایا؟ آپ ہمیں حکم ارشاد کرتے، ہم اسے خود قبر میں اتارتے۔ تو حضور نے فرمایا، کیا میں نے اس سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں اس کی قبر کو جنت بناؤں گا، یہ اسے جنت لے جاؤں گا، اس لیے مجھے خود قبر میں آنا پڑا۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ انگلیوں کے بل کیوں چل رہے تھے؟ تو حضور نے فرمایا کہ حور و ملائکہ کا اتنا رش تھا اس کی قبر کے اندر کہ مجھے جگہ نہیں مل رہی تھی، مجھے انگلیوں کے بل چلنا پڑا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی ملائکہ کے پاؤں پہ میرا پاؤں آ جائے۔ اور حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور حضور یہی دعا فرما رہے تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے صدقے اس شخص کو بخش دیا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے صدقے اس شخص کو بخش دیا۔ قربان جاؤں اپنے ایک امتی کے لیے حضور کتنا درد رکھتے ہیں۔ پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ اے امتی تیرے بختوں پہ قربان جاؤں، کس قدر شفیق آقا کا تو امتی ہے۔ قطرے کو سمندر، ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خام آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں۔ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔